شیراز ہمدانی فیمس بزنس مین نے رائنا شاہ کو ایک کالج کے فنکشن میں پسند کیا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ رائنا اپنی بہن رائما کے پاس رہتی تھی۔ رائنا کے والدین کی وفات کو 3 سال ہو چکے تھے اور وہ 3 سال سے اپنی بہن کے پاس یہاں لاہور میں شفٹ تھی اور یہیں پر اس نے اپنا کالج سٹارٹ کیا۔ رائما کا بیٹا تو ہر وقت رائنا کے پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا۔ جس دن رائنا شاہ کی شادی شیراز ہمدانی سے ہوئی، اس دن ننھا سا وہ 5 سالہ بچہ رائنا کی ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر رویا تھا اور رائنا بھی اس کو یاد کر کے کافی روتی تھی۔ تو شیراز ہمدانی ہر روز ہی اس کو ارون کیف سے ملانے کے لیے لے آتا تھا۔ وہ اسے اپنا چاند کہتی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا۔ رائنا کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا مگر ابھی تک اس کو اولاد کا سکھ نہیں ملا تھا۔ شیراز ہمدانی کی بہن ثنا ہمدانی اب چلتے پھرتے اسے تانے دینے لگی تھی۔ ثنا ہمدانی کے شوہر نے اسے کافی عرصے پہلے طلاق دے دی تھی تو وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ یہیں پر شفٹ ہو چکی تھی۔ زندگی میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا اور شیراز اسے ہمیشہ ثنا کی باتوں کو اگنور کرنے کا کہتا تھا۔ اور پھر ایک دن اسے خوشخبری ملی اور اس دن تو شیراز کے بھی جیسے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ ابھی خوشخبری ملنے پر ہی اس نے دیگیں بنوا کر غریبوں میں بانٹی اور ہر روز ہی وہ اپنی ہونے والی اولاد اور اپنی بیوی کا صدقہ دیتا۔ جس دن اس کی گود میں ننھی سی حوریہ آئی تو جیسے وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گیا۔ ہر وقت وہ حوریہ کے ساتھ ہی لگا رہتا۔ آفس میں جاتا تو نہ جانے کتنی بار فون کر کر کے حوریہ کے بارے میں پوچھتا۔ حوریہ جب 3 سال کی ہوئی تو رائما اور اس کے شوہر ساگر صاحب کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور 10 سالہ ارون جیسے تنہا رہ گیا تھا۔ اس بچے نے اپنے والدین کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جیسے ٹراما میں چلا گیا، نہ ٹھیک سے کھاتا نہ پڑھائی کی طرف دھیان دیتا تھا۔ پھر وہ جہاں بیٹھا رہتا وہیں پر بیٹھا رہتا اور ثنا آتے جاتے اسے تانے دیتی تھی۔ پھر ارون نے ثنا کی باتوں سے تنگ آ کر ایک بار خود کو بھی نقصان پہنچایا۔ نفسیاتی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا اور رائنا نے زیادہ سے زیادہ وقت اسے دینا شروع کیا اور اس کی توجہ حوریہ کی طرف سے ذرا ہٹ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حوریہ کا خیال نہیں رکھتی تھی، حوریہ ہر وقت اس کی عادی تھی، ہر چیز میں اس پر ڈیپینڈ تھی۔ اسی وجہ سے اس کا یہ سارا دھیان نہ رکھنا سب کو کھٹکنے لگا۔ ہر ایک اس سے ہی ملامت کر رہا تھا۔ حوریہ کے دل میں ثنا نے اتنی نفرت بھر دی کہ پہلی بار 6 سالہ حوریہ نے ارون کو بہت کچھ بولا اور اپنی بیٹی کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر رائنا جیسے شاکڈ رہ گئی۔ رائنا نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کیونکہ اس کے رہنے سے ذہن میں ساری باتیں ثنا بھر رہی تھی جس چیز کا اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ رات بھی بہت بھیانک تھی۔ اس دن حوریہ کی برتھ ڈے تھی اور 14 سالہ ارون کو سخت بخار ہوا تھا۔ وہ ارون کے سرہانے بیٹھی بار بار اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور باہر لان میں پارٹی چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ارون کو جھٹکے لگنے لگے وہ پریشان ہو گئی اور فوراً اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آئی۔ ارون کی جب حالت سنبھلی تو اس نے فون کر کے شیراز کو بتایا مگر شیراز نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کال کاٹ دی۔ اگلی صبح جب ارون کی طبیعت سنبھلی تو وہ اسے لے کر گھر آئی مگر شیراز نے اسے وہیں رکنے کو کہا۔ حوریہ بھی بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آپ میری مام نہیں ہو سکتی۔ آپ میری برتھ ڈے چھوڑ کر گئی تھی نا، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی جب تک آپ اسے یہاں سے جانے کو نہیں بولے گی۔ جب تک یہ بیڈ بوائے یہاں رہے گا حوریہ یہاں نہیں رہے گی۔ حوریہ کی بات پر وہ شاکڈ رہ گئی اور اس نے تڑپ کر ارون کو اپنی باہوں میں بھر لیا جو کہ نکاہت کی وجہ سے گرنے کے قریب تھا۔ شیراز پلیز، اس وقت ارون کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا۔ نو، آپ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالیں ورنہ میں پھپھو جان کے ساتھ لندن چلی جاؤں گی۔ حوریہ نے چیخ کر کہا۔ حور، میرا بچہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ماما آپ سے پیار کرتی ہیں اور آپ دیکھیں نا ارون بھیا کی طبیعت کتنی خراب تھی۔ ان کے ماما بابا نہیں ہے تو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے نا۔ آپ کا خیال رکھنے کے لیے تو یہاں اتنے لوگ ہیں۔ اگر ماما تھوڑا سا اگنور کر دے گی تو اس کی وجہ سے آپ ارون سے نفرت نہیں کر سکتی۔ رائنا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کے دل میں نفرت انتہا کی بھر چکی تھی۔ شیراز نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھے تو تڑپ اٹھا۔ جیسا میرا بچہ کہے نا ویسا ہی ہوگا، ہم ارون بھائی کو بورڈنگ میں داخل کروا دیں گے۔ بابا نے پہلی بات کر لی ہے، پھر میں حور اور ماما اکٹھے رہیں گے۔ شیراز نے حوریہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ اسے بگاڑ رہے ہیں شیراز، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے اور میں ارون کو ہاسٹل نہیں بھیجوں گی۔ میرا بچہ ہے، وہ چھوٹا سا تھا جب سے اسے سنبھالا میں نے۔ حوریہ تو بعد میں آئی تھی،
میری پہلی اولاد یہی ہے اور میں اپنے بہن کے بچے کو یوں کسی ہاسٹل میں نہیں چھوڑ سکتی۔ رائنا نے غصے سے کہا۔ ثنا حور کو لے کر کمرے میں جائیے، شراز نے سنجیدگی سے کہا۔ حور کے وہاں جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور غیروں کے لیے تو بالکل نہیں۔ تم کیسے کر سکتی ہو اپنی بہن کے بیٹے کے لیے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی؟ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، رائنا چیخ کر بولی۔ یہ زیادتی نہیں تھی کہ آج تمہاری بیٹی کا برتھ ڈے تھا اور تم اپنے بھانجے کو لے کر ہسپتال پہنچی تھی۔ برتھ ڈے اتنا لازمی نہیں ہوتا، مگر وہ زندگی ضرور لازمی ہوتی ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں اس کی طبیعت کتنی خراب تھی۔ مثال کے طور پر ارحم کی طبیعت خراب ہوتی تو کیا کرتے آپ؟ شٹ اپ! تمہیں شرم نہیں آتی میرے بھانجے کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ واہ، سارے رشتے تو آپ کے ہی امپورٹنٹ ہیں، میرے تو فضول ہے نا۔ بیٹے کے نام پر میرا صرف ایک بھانجا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے بھی اپنے سے الگ کر دوں؟ اور اس بچے کی حالت بھی آپ جانتے ہیں، وہ پچھلے کئی سال سے اس حادثے سے نہیں ابھر پایا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے خود سے الگ کر دوں؟ رائنا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم اس گھر میں رہنا اور میں اپنی بیٹی کو لے کر لندن شفٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو یوں جلتے کڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شراز ہمدانی نے کہا اور غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کتنی دیر ساکت وہاں بیٹھے ارون کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ ماسی، آپ مجھے ہاسٹل جانے دیں، ارون نے آہستہ سے کہا۔ نہیں میرا بچہ، تم بالکل فکر مت کرو، ہم لوگ سب سنبھال لیں گے، اور حوریہ بھی غصے میں ہے نا، میں اسے منا لوں گی، اور شراز بھی بہت پیار کرتے تھے تم سے، بس تھوڑا سا خود غرض ہو جاتے ہیں، لیکن تم دیکھنا صبح تک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رائنا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے قیامت تھی۔ وہ جب صبح اٹھی تو اسے ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، جس پر شراز نے وہاں سے جانے کی اطلاع دی تھی، اور یہ تک کہا تھا کہ وہ اس گھر میں جب تک چاہے رہے، اور اگر جانا چاہتی ہے تو شوق سے چلی جائے۔ شراز کی خود غرضی اور بیٹی کی نفرت نے جیسے رائنا کو مار ہی دیا تھا۔ رائنا نے بھی اپنی خودداری سے سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس گھر سے چپ چاپ چلی گئی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور 7 مہینے کے بعد پری میچور ارادیہ پیدا ہوئی، اور رائنا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ کوما میں جا چکی تھی، اور تب 15 سالہ ارون وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا، اور اس نے اس ننھی سی گڑیا کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا باپ اور ماں دونوں بن چکا تھا۔ 2 سال کے بعد جب رائنا کو ہوش آیا تو وہ تڑپ تڑپ کر روئی، مگر ارون نے اسے سمیٹ لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارون بدلتا چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ارون نے اپنے بابا کی دکان اور مکان کو بیچ کر ترکی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب لوگ ترکی شفٹ ہو گئے، اور تب پہلی بار 20 سالہ ارون نے اپنا کیفے سٹارٹ کیا، اور اس کیفے میں اس کے بنائے کھانے کے لوگ دیوانے تھے، اور دھیرے دھیرے اس کے کیفے سے ریسٹورنٹ بنا، اور ریسٹورنٹ سے اس نے کئی سارے ریسٹورنٹس بنائے، اور وہ وہاں کا کنگ بن چکا تھا۔ اس نے اپنا ہوٹل بھی کنگ نام سے ہی سٹارٹ کیا تھا، تو اسی لیے باقی کے سارے ہوٹلز اور ریزورٹس کنگ کے نام سے ہی چلنے لگے۔ بے ایمانوں کے لیے وہ ایک عذاب تھا اور غریبوں کا مسیحا۔ پھر ارون نے پاکستان میں بھی اپنے کچھ ہوٹلز کھولے، مگر یہاں اپنا نام ایک ہی رکھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ یہاں پر بھی فیمس ہوتا چلا گیا، اور ارون نے اپنا پاکستان میں آنے کا مقصد بتا دیا۔ وہ یہاں آ کر حوریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ حوریہ کو مجھے ملا سکے، کیونکہ میں آج تک کسی اور کو بھول نہیں پائی، اور یہ اور بات ہے کہ وہ آج یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ صرف انتقام کے لیے کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حوریہ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اس کی گڑیا تھی وہ، جس دن وہ پیدا ہوئی تھی نا، وہ بس 7 سال کا تھا، اور سب سے پہلے اس نے اپنی گود میں ڈالنے کی فرمائش کی۔ اس بچے نے اس دن مجھ سے کہا تھا، یہ میری گڑیا ہے، اس کا ماتھا چوما۔ میں اچھی جانتی ہوں آج بھی وہ محبت کرتا ہے، مگر جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے صرف یہ انتقام کے لیے کیا ہے۔ رائنا بیگم نے جو اسے سب بتایا تھا وہ سن کر ارادیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنے دکھ سہے تھے ارون نے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ارون کی طرف بڑھی، جو کہ فون کان سے لگائے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا، اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ گڑیا کیا ہوا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے کندھے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابھی بھی فریش ہو کر حوریہ جو نیچے اتر رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ واہ کیا سین ہے، مطلب جیجا سالی کا، حوریہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے جس سے ارون کا فشار خون بلند ہوا۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ حوریہ کے چہرے پر دے مارا۔ سب لوگ شوق سے اسے دیکھ رہے تھے اور حوریہ نفرت سے، آئندہ ایسی بکواس کی نا تو منہ توڑ کے رکھ دوں گا تمہارا۔ اس کے جبڑے دبونے ہوئے تھے۔ تم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو مسٹر اے کے؟ تم جیسا فریبی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تم سے اس سے بھی بڑی حرکت کی توقع کر رہی تھی، اسی لیے میں تم سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ وہ تنفر سے بولی، اپنی بکواس۔ ارون بس، اب ایک لفظ اور نہیں، ملازم دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے گھر کا تماشا دوسروں کے سامنے نہیں بناتی۔ آپ کمرے میں جائیں، میں آپ کا کھانا بھیج رہی ہوں۔ ارون کو منع کرنے کے بعد رائنا نے حوریہ سے کہا، آپ تو مجھ سے بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ کی بے وفائی نے میرے بابا کو توڑ دیا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ بابا کتنا تڑپے تھے جب انہیں پتا چلا تھا کہ آپ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ کہاں نہیں ڈھونڈا تھا انہوں نے آپ کو، مگر افسوس آپ تو اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ شاید آپ ہم لوگوں سے جان ہی چھڑوانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے میری بہن کے بارے میں بھی چھپایا۔ حوریہ نے چیخ چیخ کر کہا تو رائنا نے کرب سے آنکھیں بیچ لی۔ تم اپنی بکواس بند کر لو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ آرو نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا منہ دبایا۔ وہ نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ پھر آرو نے اس کو بازو سے جکڑا اور جا کر کمرے میں بند کیا۔ واپس پلٹا تو رائنا بیگم سر تھامے رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، مگر میں بھول گیا کہ حوریہ ہمدانی کی نفرت سے کبھی بھی ایکے جیت نہیں سکتا۔ بڑی شدت کی نفرت کرتی ہے آپ کی بیٹی، کاش محبت بھی اتنی شدت سے کی ہوتی۔ وہ کرب سے بولا اور پھر اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شیراز ہمدانی کتنے گھنٹوں سے اپنے کمرے میں یوں بے خود بند کیے ہوئے بیٹھے تھے اور ارحم اتنی بار ان کی منتیں کر چکا تھا، اور کچھ ہی دیر میں ثنا پہنچی۔ ماما پلیز ماموں کو نکالیے وہاں سے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے۔ ارحم نے کہا۔ ثنا نے جا کر اس کی منت سماجت کی تو وہ باہر نکلا۔ وہ تینوں اب چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے اس عورت کو اچھی خاصی سنا کر آنی تھی، ایسے کیسے کر سکتے وہ ہماری بچی کے ساتھ؟ اسے اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر یوں شادی کر لی، اپنا انتقام دکھانے کے لیے تربیت کی ہے اس نے۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں اب آ گئی ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ ثنا نے کہا، بس کر دے ماما، کب تک یہ نفرتوں کا کھیل جاری رہے گا؟ آپ نے آج تک صرف حوریہ کو نفرت سکھائی، کاش کہ اس کے دل میں وہ نفرتیں نہ ڈالی ہوتی تو آج یہ گھر اتنا ویران نہ ہوتا۔ ماموں آپ بھی بس کر دیں یار، کبھی آپ کی ضمیر نے آپ کو ملامت نہیں کی کہ آپ غلط ہیں، یا آپ نے ماما اور حوریہ کی طرح اپنے ضمیر کو سلا دیا ہے؟ محبت تھی وہ آپ کی محبت کے ہم لوگ گواہ ہیں، انہیں یاد کر کے آج بھی آپ روتے ہیں۔ پھر جب وہ سامنے بھی تھی تو کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں اپنی ساری غلط فہمیوں کو دور کیا؟ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہاں پر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کافی معقول انسان ہے ارون کیف، جہاں دیکھو وہاں پر اس کی تعریفیں ہیں، اور وہ کنگ ہے، وہ کنگ جو دل کا کنگ ہے، دشمنوں کے لیے دہشت کا نشان اور دوستوں کے لیے سب بڑا کو دوست۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، اور وہ ارون آج جو کچھ بھی ہے نا اپنی محنت اور ممانی کی دعاؤں سے ہے۔ آپ نے ایک بار بھی اپنی دوسری بیٹی کو گلے تک نہیں لگایا۔ آپ کو نظر نہیں آیا کہ وہ آپ کی بیٹی تھی، یا پھر آپ کو حوریہ کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ کاش ماموں آپ نے ہمیشہ اس کی ضد پوری کرنے کے بجائے اس کے منہ پر تھپڑ ایک مار کر اسے یہ سمجھایا ہوتا نا کہ یہ بری بات ہے، تو شاید آج اس کے دل میں اتنا زہر نہ ہوتا۔ دیکھیے گا اس کا یہ زہر کسی ایک کی جان تو ضرور ہی لے گا، یا تو ارون کی یا پھر ممانی۔ کس قدر خوفزدہ کھڑی تھی وہ، ترس آ رہا تھا مجھے ان پر، مگر آپ کو ایک بار بھی ان پر ترس نہیں آیا۔ اور ہم نے آج اگلی پچھلی ساری کسر پوری کری تھی، اور جو چہرہ اس نے شیراز کو دکھایا تھا اس میں اسے اپنا عکس بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہمیشہ ضمیر کو سلا دیتے ہیں، اور یہی حال شیراز کا تھا۔ مجھے میری غلطیوں کا احساس دلا رہے ہو تو اس نے یہ کیا، یہ بھی تو دیکھو نا، اس نے مجھ سے میری دوسری اولاد کو چھپایا کیوں؟ کیا وہ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے؟ اگر وہ اسے لے کر یہاں آتی تو کیا میں اسے نہیں اپناتا؟ مگر وہ میری زندگی میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 1 سال تک اسے ڈھونڈا تھا میں نے کہ کہیں سے وہ مل جائے، اپنی غلطی کا مداوع کر سکوں، مگر نہیں، وہ تو جیسے جان چھڑوا کر گئی تھی۔ جان نہیں چھڑوا کر گئی تھی میری ماں کوما میں رہی،
مجھے جنم دیتے ہوئے موت سے لڑ گئے۔ میرے ارون بھائی نے 2 سال تک مجھے ایک ماں اور باپ بن کر پالا۔ وہ 15 سال کا بچہ کیا جانتا تھا، مگر وہ کرتے تھے۔ وہ پڑھتے بھی تھے، ایک ہوٹل میں بھی کام کرتے تھے، مجھے بھی سنبھالتے تھے ہر وقت۔ ان درندوں کی دنیا میں انہوں نے کس طرح مجھے محفوظ رکھا ہوگا، کبھی آپ سوچیں تو آپ لرز اٹھیں گے۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ اتنے سالوں کے بعد ان کے بارے میں پتہ بھی چلا تو اپنی بیٹی یعنی مجھے گلے تک نہیں لگایا۔ اتنی نفرت تھی ماں سے تو انہیں طلاق دے دیتے، کم از کم وہ کسی اور مرد کا ہاتھ تھام کر آگے تو بڑھ جاتی، چھوڑ کر بزدل جایا کرتے ہیں۔ آپ وہی ہیں۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ ثنا نے غصے سے کہا۔ میری ماں کو بیچ میں مت لائیے گا۔ جو تربیت آپ نے میری بہن کی تھی نا، اس سے 100% بہتر میری ماں نے کی ہے، اور میں آج اپنی ماں کے کہنے پر یہاں نہیں آئی۔ انہوں نے تو کبھی مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ بات بھی نہیں پتا تھا کہ ارون بھائی میرے سگے بھائی نہیں ہیں۔ جب کبھی میں نے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا ان سے الگ ہو گئے۔ اب دعا کرنا کہ اللہ ان سے ملا دے۔ کاش آپ کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہوتا تو میں آپ سے پہلے سے نفرت کر لیتی۔ بہت نفرت ہے مجھے آپ سب سے، بہت زیادہ، اور یہ آپ کی نفرت کی وجہ سے ہے۔ معاف کیجیے گا مسٹر ہمدانی، ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہی ہیں۔ میری ماں کہا کرتی ہے چاہے اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ مگر اس پر شیر جیسے نگاہ رکھو۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ سونے کا نوالا بھی کھلایا، سونے کے چمچ میں بھی دیا، اور نگاہ گیدڑ سے رکھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی آپ کی بیٹی غلط ہے۔ آپ اسے غلط نہیں کہہ پائے کیونکہ آپ اپنی بیٹی کی نفرت سے ڈرتے تھے، اسی لیے آپ نے سوچا کہ وہ آپ کی بیوی سے نفرت کرتی رہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ رادیہ نے شہراز ہمدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ دیکھا، تم نے یہ تربیت کی ہے؟ اس نے تمہارے خلاف بھڑکا کر، اس نے بچا ہوگا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کو۔ ثنا نے پھر سے آگ لگائی۔ بس کر دے ماما، یہ بات ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ممانی کی نیچر کس طرح کی ہے۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، اور جو کچھ بھی رادیہ نے کہا ہے وہ غلط تو نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ جو کچھ وہاں پر ہوا اسے جب پتہ چلا تو اس بچی کا حوصلہ تھا نا کہ اس نے سب سہا، مگر اس کی بھی ضبط نے جواب دینا ہی تھا۔ وہ بھی سوال پوچھنے کا حق رکھتی ہے۔ اگر حوریہ کرے تو وہ درست، اگر ارادیہ کرے تو وہ غلط کیوں؟ اور واقعی آپ کی نفرت کی آگ نے حوریہ کی نفرت کی شدت اتنی بڑھا دی کہ آج وہ آپ کی اپنی اس محبت کو بھی فراموش کر بیٹھی جس کے کچھ دن پہلے وہ دعوے دار تھی۔ اسے یہ پتہ چلا نا کہ جس انسان سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آئی ہے وہ اسی سے محبت کر بیٹھی ہے، تو اس کی پھر سے محبت نفرت میں بدل گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، محبت کو بھی آنکھیں لگ چکی ہیں، اب محبت اندھی نہیں ہوتی۔ یہ بات آج حوریہ نے ثابت کر دی ہے۔ ارحم نے تلخ لہجے میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتا ہوا وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارادیہ روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ ارادیہ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارحم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا تو ارادیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ جیسے انسان سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بھی اپنی ماں جیسے ہی ہوں گے۔ جن کی تربیت میں رائنا شاہ جیسی عورت کی بیٹی بگڑ سکتی ہے تو پھر تو آپ اتنے بگڑے ہوں گے۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی گاڑی میں بیٹھنے میں۔ جسٹ گو ٹو ہیل۔ ارادیہ نے غصے سے کہا، اور پھر وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر نکلتی چلی گئی، اور ارحم اس کی نفرت پر جیسے رات کا 1 بج رہا تھا سن سا ہو گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا وہ سیدھا رائنا بیگم کے پاس آیا جو کہ سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر ان کے پیروں کو چوما تو رائنا بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ آ گئے چاند؟ رائنا بیگم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اسے جیسے ملال نے آ گھیرا، کیونکہ ان کے دکھ کی وجہ وہی تھی جس کو وہ ان کی زندگی میں دوبارہ لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کی زبان کے آگے خندق ہے، وہ بولتی نہیں زہر اگلتی ہے، اور اس نے پھر سے کوئی زہر اگلا ہوگا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ حور نے پھر سے کچھ کہا ہے؟ اس کے سوال پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں گئے تھے تم؟ کل سے غائب ہو۔ وہ کل سے اپنے کمرے سے نہیں نکلے، کتنی بار کھانا بھجوایا ہے، ویسی کا ویسی واپس آیا ہے، جب جا کر اسے دیکھو۔ رائنا بیگم نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر ان کے برابر بیٹھا اور ان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ آپ اس کی فکر کیوں کرتی ہیں؟ دفعہ مارو اس کو، میری طرف سے بھوکی مرے یا پیاسی، آئی ڈونٹ کیئر۔ ارون نے کہا تو اس کی بات پر باہر سے گزرتی حوریہ ایک دم رک گئی،
کیوں نہ کیئر کروں، بیٹی ہے وہ میری۔ تم اسے نفرت سے مناؤ گے تو وہ اور زیادہ متنفر ہوگی۔ اسے پیار سے نہیں ڈیل کر سکتے کیا؟ رائنا بیگم نے کہا، آج تک اسے پیار سے تو رکھا گیا ہے، اسی لیے تو اتنی بگڑی ہے۔ اسے سختی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ارون نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، جتنی اس کے ساتھ سختی کرو گے نا، اس کی نفرت اتنی ہی بڑھے گی۔ میں جانتی ہوں وہ بہت ضدی ہے، ٹوٹ جائے گی، ہار نہیں مانے گی، اور اگر میں محبت سے بات بھی کروں تو ماں آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی؟ ارون نے ان کی بات کے جواب میں پوچھا، کوشش کر کے دیکھ لو، اگر ضد نہ چھوڑے تو اس کو اپنے قید سے آزاد کر دو، وہ بھی خوش، تم بھی خوش۔ کسی سے تم زبردستی محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اس کی نفرت کو ضرور کم کر سکتے ہو۔ رائنا بیگم نے کہا، آپ کے کہنے پر اس سے نرمی سے بات کروں گا، اور آپ کی لاڈلی کو کھانا بھی کھلا دیتا ہوں۔ پاؤں پکڑ لوں گا کہ بھائی کھانا کھا لو، ورنہ میری ماں رو رو کر اپنا حشر کر لے گی۔ ارون دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا تو باہر کھڑی ہوریا کے دل نے جیسے ایک بیٹ مس کی۔ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹ گئی۔ وہ گرنے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھی، اپنی ٹانگیں اکٹھی کر کے ان پر ٹھوڑی ٹکائے، گہری سوچ میں گم تھی کہ تبھی بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ارون نے اندر آ کر سلام کیا تو ہوریا نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ کیسی ہو؟ اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے حال چال بھی پوچھنے لگا ہے، مگر میں بھی کوئی جواب نہیں دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تمہارے گھر کے کھانے سے بہتر زہر کھا لوں۔ اب کی بار بھی اس نے دل ہی دل میں جواب دیا، میں تم سے کوئی بات کر رہا ہوں، بات تو کرو، کم از کم جواب تو دو، اور نہیں کچھ تو زہر اگل دو۔ وہ چڑھ کر بولا اور اب کی بار وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے میں۔ زہر لگتی ہے تمہاری شکل مجھے۔ آزاد کر دو مجھے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دوں گی، ہوریا نے کہا۔ تو ارون نے اس کے اس قدر بدتمیز انداز پر بمشکل خود کو ضبط کیا۔ کھانا گرم کر رہا ہوں، کچن میں آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنے بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا، میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی کھاؤں گی، مجھے میرے گھر واپس جانے دو، کیونکہ تم میری برداشت سے باہر ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر نفرت محسوس ہوتی ہے، اور اس نفرت کی وجہ سے میں خود کو بھی مار سکتی ہوں۔ وہ اتنی شدت سے بولی کہ ارون نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے تمہیں، کیونکہ اس نفرت کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا نا، تو کوئی اور نہیں ملے گا تمہیں مجھ جیسا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور اس کے انداز پر جیسے وہ ایک پل کے لیے سہم سی گئی۔ تم جیسا چاہیے بھی نہیں، اب تو میری نفرت سہ سہ کر مر بھی جاؤ نا، مجھے فرق نہیں پڑتا، ہوریا نے دب کر کہا۔ تو وہ تلخ انداز میں مسکرایا۔ خدا کی شان دیکھیے، جو کچھ دن پہلے ہماری محبت میں دیوانے ہوئے پھر رہے تھے، اب وہ نفرت کے دعوے دار ہیں۔ خیر تمہاری نفرت مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں، چلو کھانا کھاؤ چل کر۔ وہ بولتے ہوئے اس بار اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کھینچتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ دہائیاں دی تھی، اس سے بد دعائیں دے رہی تھی، بڑھ جا تم اللہ کر کے، ظالم سفاک آدمی۔ اس کے چلانے کی آواز پہ رائنا بیگم اور ارادیہ بھی باہر نکل آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ رائنا بیگم نے چلا کر کہا تو ارون نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دیکھیے نا، آپ کی بیٹی صاحبہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، کب سے منانے کی کوشش کر رہا تھا پیار سے، مگر جب مان نہیں رہی تھی تو پھر کیا کرتا؟ اب زبردستی لے کر آ رہا ہوں، اگر بیمار ہوگی تو کیا کریں گے ہم؟ وہ جھنجلا کر بولا، میں تمہارے گھر کا کھانا کبھی نہیں کھاؤں گی، مجھے میرے گھر جانے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، ورنہ اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تو آپ سب کچھ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ وہ غصے سے بولی اور واپس جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ دیکھا نا، پیار سے سمجھتی نہیں ہے وہ بے بسی سے بولا، اپنے لیے مصیبت تم نے خود دی ڈالی ہے سر پر، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی یہ کوئی پیار نہیں تھا، زبردستی تھی، اور زبردستی سے وہ اور زیادہ ضدی بنتی ہے۔ رائنا بیگم نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے ماں، میں نے اس سے پیار سے بات نہیں کی؟ میں پیار سے کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مسلسل نفرت کا اظہار کر رہی ہے، اس کے باوجود میں نے غصہ نہیں کیا۔ اب نہیں اٹھ رہی تھی تو زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے آیا، مگر سچ میں بہت ہی ڈھیٹ ہے، بچپن سے اتنے لاڈ پیار میں نہ رکھا گیا ہوتا تو اتنی بگڑتی نہ۔ ہر ایک چیز اپنی حدود میں اچھی لگتی ہے، پیار بھی اور نفرت بھی، مگر وہ ہر چیز میں شدت پسند ہے۔ اگر پیار کرتی ہے تو کسی سے حد سے زیادہ کرتی ہے، نفرت کرتی ہے تو اس سے بھی زیادہ کرتی ہے۔ اب اس سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نفرت کے چلتے وہ آپ سے ناراض ہے، پتہ نہیں کب سمجھیں گی۔
وہ ماتھا مسلدہ و مسلسل بولتا جا رہا تھا اور رائنا بیگم اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا کبھی نہیں بولتا تھا، اگر بات کرتا بھی تھا تو بڑی حد تک ایک دو جملے، مگر یہاں ایک سانس میں وہ اتنا کچھ بول گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگے؟ خیر چھوڑو، وہ جو کہہ رہی ہے نا وہ کرو، اسے جانے دو۔ اس کے گھر جس رشتے کو وہ نبھانا نہیں چاہتی تم اسے زبردستی نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دفعہ مارو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور اس سے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے دو، یہی چیز ٹھیک رہے گی۔ رائنا بیگم نے کس حوصلے سے یہ بات کی تھی وہ جانتی تھی، مگر وہ ان کی بات پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ اور آپ کا کیا ماں؟ کب تک آپ اسی طرح جیتی رہیں گی؟ آپ نے کیوں نہ طلاق لی؟ کیوں نہ اس رشتے کو ختم کیا؟ ختم کر کے کسی اور کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ، بس اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے غصے سے بولی اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماما کو چھوڑیں، انہوں نے اپنی زندگی جی لی جتنی جینی تھی، مگر آپ ان جیسی غلطی مت کیجیے بھائی، وہ آپ کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ جب وہ اتنی ضدی ہے تو آپ تو ضدی مت بنیے، کسی ایک کو تو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی نا۔ اگر دونوں ہی فریق ضد پہ اڑے رہے تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی؟ وہیں رک جائے گی۔ رادیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور وہ حیرانگی سے اپنی اس ننھی سی گڑیا کو دیکھتا رہ گیا جو کہ محض 18 سال کی ہونے والی تھی، مگر اس کی باتیں اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑی تھیں۔ کاش تمہاری بہن میں بھی یہ سمجھداری ہوتی، کہنے کو تو ایک ہی خون ہو تم، مگر دونوں ہی یکساں مختلف ہو۔ اور واقعی صحیح کہتے ہیں لوگ، تربیت کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کاش شیراز انکل نے برسوں پہلے وہ غلطی نہ کی ہوتی اور اس طرح افراتفری میں اسے لے کر لندن نہ گئے ہوتے، تو نہ ہی ماں اتنا بڑا فیصلہ کرتی اور نہ ہی ہم سب کو اتنا کچھ سہنا پڑتا۔ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ اس کی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ کاش میں اپنا حوصلہ بلند کر لیتا، اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، میں ہاسٹل میں رہ ہی سکتا تھا نا، مگر مجھے شاید ڈر لگتا تھا رشتوں کو کھونے سے، اور اس لیے میں ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا، اپنے اندر کا کانفیڈنس بحال ہی نہیں کر پایا۔ جب ماں کومے میں تھی تب بھی تو میں نے اپنے اس حوصلے کو بلند کیا ہی تھا نا۔ وہ اپنا سر تھامے مدھم لہجے میں بول رہا تھا، اور حوریہ جو اس سے کوئی بات کرنے کے باہر نہ آئی تھی، اس کی باتیں سن کر وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے میں آ کر گرنے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے روتی۔ ماں کوما میں رہی تھی، او گاڈ، وہ میری ماں ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں ان کے ساتھ؟ مجھے نفرت تو ارون سے ہے نا، تو میں اپنی نفرت کا زہر ان پر کیوں ڈیلتی ہوں؟ بس اب بہت ہو گیا، اب میں اپنی ماما بابا کو کبھی بھی جدا نہیں رہنے دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں مضبوط ارادہ بناتے ہوئے بولی، اور پھر اگلے ہی دن اس نے جب رائنا بیگم سے معافی مانگتے انہیں گلے لگنے کا کہا تو جس سے رائنا بیگم خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور ارادیہ اور ارون بھی بہت خوش تھے۔ اس نے سب کے بیچ میں بیٹھ کر کھانا بھی کھایا اور یہ بہت خوش آئند بات تھی، یعنی وہ ان سب کو ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ رات کو سب لوگ ڈنر کے لیے بھی بیٹھے ہی تھے کہ شیراز ہمدانی اور ارحم اندر داخل ہوئے۔ ہائے بابا، حوریہ نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا اور ان کے سینے میں جا سمائی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سب کو بتائے بغیر بابا کو بلا لیا، مگر مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنی تھی، حوریہ نے کہا تو سب لوگ تجسس سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے کھانا کھا لیں، پھر بیٹھ کر بات کریں گے، حوریہ نے کہا، اور پھر سب لوگ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے گئے۔ شیراز کی موجودگی میں رائنا بیگم مضطرب تو تھی، مگر نگاہیں بار بار اپنے اس ہمسفر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ بہت سے شکوے تھے انہیں، مگر ان کی آنکھوں کا درد بھی جانتی تھی۔ بیٹی کی محبت میں وہ خود غرض تو بن گئے، مگر نہ خود خوش رہے نہ انہیں خوش رہنے دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب حوریہ نے سب کو مخاطب کیا۔ دراصل میں سوچ رہی ہوں کہ ماما اور بابا کی اینیورسری آ رہی ہے، تو اس کو مناتے ہوئے اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ حوریہ کی بات پر شیراز اور رائنا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھینک گاڈ کہ تم نے یہ سوچا، مجھے بہت خوشی ہوئی، ارحم نے کہا۔ لیکن ایک اور اعلان ہے، میں جانتی ہوں سن کر آپ کو بہت غصہ بھی آئے گا، لیکن میرے خیال میں زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ میں ارون سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی، سو میں اس سے الگ ہونے کا فیصلہ بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ارون بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوگا، تو اسی لیے ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے، اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ ہمارے بگڑے رشتے کی وجہ سے آپ دونوں اب کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے۔ میں ارون کو کچھ نہیں کہوں گی، وہ آپ سے مل سکتا ہے، جیسے چاہے وہ آ جا سکتا ہے، لیکن محبت نیور، کیونکہ جو بھی تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس سے ناپسند کرتی تھی، یہ بات جانتے ہوئے بھی اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں دھوکے باز لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں رکھتی۔ سو اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا جو کہ گمسم سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کو ملانے کے لیے تم نے یہ سب سوچا، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیژن اس طرح نہیں لے سکتی۔ ارون کیا سوچتا ہے یہ بات بھی میٹر کرتی ہے۔ رائنا نے ناگواری سے کہا، ماما پلیز اب آپ اس کا ساتھ مت دیجیے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں اسے کچھ بھی نہیں بولوں گی، مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یار، اور آپ مجھے زبردستی اس کی زندگی میں نہیں رکھ سکتی، پلیز سمجھیے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ تو جانتی ہیں ہم دونوں کا مزاج کتنا الگ ہے، تو ہم دونوں کا الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی میں خوش۔ ویسے بھی میں ترکی جا رہا تھا، یہاں کا کام جواز سنبھال لے گا۔ ترکی میں کچھ مسئلے وغیرہ چل رہے ہیں ہوٹلز کے، تو انہیں جا کر دیکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے مہینوں لگ جائے وہاں، تو یہ جب کہے گی میں طلاق بھیج دوں گا۔ ارون نے خوشگوار لہجے میں کہا، مگر وہ خوشگوار لہجہ مستوری تھا، یہ بات رادیہ اور رائنا بیگم جانتی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ رائنا بیگم سمجھ چکی تھی کہ وہ ان کی زندگی سے جانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش رہیں، کیونکہ حوریہ کا مزاج ایسا تھا جس کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ وہ آج بھلے کہہ رہی ہو کہ اس سے ارون سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کل اس کو پھر سے بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے۔ اس نے جو یہ فیصلہ کیا وہ ایک طرح سے بہتر ہی تھا، اسی لیے رائنا بیگم نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ شہراز کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی ابھی بھی وہ شہراز کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، مگر اب انہیں یہ حوصلہ رکھنا ہی ہوگا، کیونکہ ان کے چاند نے ان کے لیے قربانی دی تھی اور وہ اس کی قربانی کو رائگا نہیں جانے دے سکتی تھی۔ وہ آج تک دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہوئی۔ وہ بھلے ان سے دور جا کر تنہا پڑ جائے گا، مگر وہ مطمئن ہوگا، کم از کم اس کے دل میں جو پھانس تھی وہ نکل گئی تھی، اور اس کے چہرے کا اطمینان یہ بتا رہا تھا، اور رائنا بیگم اس کے چہرے کو پڑھنا اچھے سے جانتی تھی۔ اور 2 دن کے بعد رائنا بیگم اور رادیہ ہمدانی مینشن شفٹ ہو چکی تھی، اور ارون بھی یہاں کا سارا نظام جواد کو سمجھا کر ترکی جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج 7 دن کے بعد وہ رائنا بیگم اور رادیہ سے ملنے آیا تھا۔ بھیا بہت اداس ہو جاؤں گی آپ کے بنا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارے ایسے کیسے اداس ہو جاؤ گی، یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، اپنی بہن کو اپنی بیسٹ فرینڈ بنانا، اور اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہونا اسے سکون سے ہینڈل کرنا۔ وہ اسے کتنی نصیحتیں کر رہا تھا، اور سائڈ پر بیٹھی حوریہ نے کتنی بار اس طرح سے پہلو بدلا تھا، اس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب سے مل کر باہر کی جانب بڑھا تو حوریہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ اپنا آتا پتا تو بتا دو، کیونکہ طلاق جب لینی ہوگی تو اطلاع کہاں دوں گی، حوریہ نے کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا نمبر تو یہ بند ہوگا، لیکن اس کے نیچے موجود جی بل، اس پر تم مجھے جب بھی میل کرو گی میں تمہیں جواب دے دوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا، اور باہر کی جانب بڑھنے لگا تو حوریہ نے دوبارہ اسے پکارا، تم تو شاید مجھ سے پہلے ہی جان چھڑوانا چاہتے تھے، اسی لیے تو اتنی جلدی کر رہے ہو، مگر میں اپنا حق مہر تم سے لے کر رہوں گی۔ تم نے اپنی پراپرٹی میں سے 40% میرے نام حق مہر میں کیا تھا، تو اس کے بھی کاغذات تیار رکھنا، کیونکہ اپنی چیز میں واپس نہیں کرتی۔ حوریہ نے چبا چبا کر کہا، تم ساری ہی لے لینا، اوف بھی نہیں کروں گا، یہ جتنا جو بھی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہے، تمہاری نفرت نے میرے اندر اتنا جنون پیدا کیا کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا، اور دیکھو میں بن گیا، دا کنگ، جس کی ایک جھلک کے لیے ترکی کی لڑکیاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اب مجھے اور کچھ بننا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کی چاہ ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے دولت کی چاہ ہے مجھے؟ تمہیں سب کچھ دے کر بھی کچھ سالوں میں دوبارہ اسی مقام پر آ سکتا ہوں، اتنا بھروسہ ہے مجھے خود پر، مگر جانتی ہوں اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میں ہمیشہ خالی دامن ہی رہوں گا۔ جن کے نصیب میں محبت نہ ہونا اور نہ ہی رشتے، وہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے محل میں بھی رہ لیں، مگر ان کے دل ویران ہی رہ لیں گے۔ وہ دنیا کے کنگال انسان ہے اور میں وہی ہوں، اور مجھے کنگال تم نے رشتوں سے کر دیا ہے، دولت سے بھی کر دو گی تو کیا ہی بڑی بات ہے۔ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں بد دعا دوں، خدا کرے تمہیں کسی سے اتنی محبت ہو اور اتنی سچی کہ تم اس کے قدموں میں گر جاؤ، مگر وہ تمہاری محبت کا تمہارے منہ پر دے مارے۔ اس کے لہجے میں ایک آہٹ تھی جسے محسوس کر کے حوریہ ساکت رہ گئی، اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ حوریہ کا سکون اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، دھیرے دھیرے ہمدانی ہاؤس کی رونقیں بحال ہو رہی تھی۔ سنا نے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی، اور رائنا بیگم نے خوش دلی سے معاف کر دیا تھا۔ ہر روز رادیہ اور رائنا بیگم کی ڈھیروں اور ان سے باتیں ہوتی تھی۔ شام کو وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے لڈو اور کبھی شطرنج کی بازی لگاتے۔ ہمدانی ہاؤس کا لان کہکوں سے گونجتا تھا، مگر حوریہ کے دل میں کہیں سناٹے تھے۔
اس نے اپنا ڈریم پروجیکٹ بھی حاصل کر لیا تھا، ترقی پر ترقی کر رہی تھی، بزنس وومین کا ایوارڈ بھی مل چکا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے مگر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا تھا، اور اس نے بھی تو آواز نہیں دی تھی۔ آج ارحم اور ارادیہ کی منگنی تھی۔ وہ دونوں 1 سال سے ایک دوسرے کو پسند کر رہے تھے۔ ثنا نے خوشی خوشی یہ رشتہ ڈالا تھا اور آئینہ بیگم نے بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا تھا، کیونکہ ارحم اپنی ماں سے بہت مختلف تھا، اور ویسے بھی اب ثنا بھی کافی زیادہ بدل چکی تھی۔ ان کی منگنی سادگی سے ہوئی تھی مگر شادی دھوم دھام سے ہونی تھی، جس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ تبھی ارادیہ ٹیب پکڑ کر باہر آئی۔ ماما دیکھیے نا، بھیا سے میں بول رہی ہوں کہ میری شادی میں آنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی کوئی بہت اہم میٹنگ ہے تو وہ اتنی جلدی نہیں آ سکتے، وہ اٹینڈ کرنے کے بعد شادی کے دن نہیں آئیں گے۔ یہ غلط ہے نا ماما، بولیے نا انہیں کہ ابھی آ جائیں، مجھے بھی ان کے ساتھ شاپنگ کرنی ہے۔ ارادیہ لاڈ سے بول رہی تھی، گڑیا میں ضرور آتا مگر میرا کام بھی تو ضروری ہے نا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ کو کوئی کام وام نہیں ہے، آپ یہاں آنا نہیں چاہتے نا، آپ کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی یاد رکھوں گی، کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے رو مت، میں آ جاؤں گا، پرسوں کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، اب خوش؟ دوسری طرف سے جس نے بات کہی اس بات سے سب کو خوشی ہوئی تھی اور سب کا خوش ہونا بنتا بھی تھا، مگر حوریہ کا دل نہ جانے کیوں خوش تھا۔ اس کا دل بے تاب تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ 2 دن کے بعد وہ واقعی واپس آ چکا تھا اور اس وقت ہمدانی ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، سر جھکائے شیراز ہمدانی کی بات سن رہا تھا کہ تبھی حوریہ نے اندر آ کر سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر اٹھائے بغیر ہی دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کٹتی ہوئی اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ بے شرمی سے نگاہیں اسی پر جمائے ہوئے تھی مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ پھر ہلکی پھلکی گپ شپ کے ماحول میں سب نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی پی کر ارون اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ماں، میں چلتا ہوں، میں پھر کل صبح آؤں گا۔ ارون نے کہا، ارے بیٹا یہی رہ لو، میں نے گیسٹ روم صاف کروایا ہے، اور ویسے بھی اگر تم گیسٹ روم میں نہیں تو یہاں کسی بھی کمرے میں رہ سکتے ہو۔ شیراز ہمدانی نے حوریہ کے دل کی بات کہہ دی۔ نہیں انکل، مجھے صرف اپنے گھر میں نیند آتی ہے، اب وہ گھر ترکی کا ہو یا پاکستان کا، اور فکر مت کیجیے، میں کل صبح ناشتہ آپ کی طرف ہی آ کر کروں گا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حوریہ نے غصے سے اپنی بٹیاں بھینچ لی۔ شیراز اور آئینہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیے۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر صوفے پہ گرتے ہی اپنا سر تھام لیا۔ کتنا غرور ہے اس کے اندر، کیا تھا اگر مجھ سے بھی بات کر لیتا، سب سے بات کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کوڑتے ہوئے بولی۔ پوری رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح جب اٹھی تو ناشتے پر وہ سب کے ساتھ بیٹھا ہنس بول رہا تھا اور اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ آپ سب لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے تھے اور حوریہ کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ارے بیٹا، تم نے کوئی شاپنگ نہیں کی، شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں۔ رائنہ بیگم نے کہا، ماما آپ کر لیجئے نا، وہ بیزاری سے بولی۔ اچھا چلو جیسا تم کہو۔ ارادیہ بیٹا، بھیا کو فون کر دینا کہ سیدھا شاپنگ مال پہنچ جائے۔ اسے جواب دینے کے بعد دانستہ اونچی آواز میں رادیہ کو پکارتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی کنکھیوں سے اسے دیکھا جو ایک دم چونک گئی تھی۔ جی ماما، میں نے کر دیا بھیا کو فون، وہ کہہ رہے ہیں میں پہنچ جاتا ہوں۔ رادیہ نے اندر آتے ہوئے کہا، ماما میں کیا سوچ رہی ہوں، میں بھی چلی ہی جاتی ہوں، وہ دراصل مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سائز میں نا تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، تو مجھے رادیہ کے سائز کا سوٹ نہیں آئے گا، تو میں خود ہی باہر ٹرائل روم میں ٹرائی کر کے دیکھ لوں گی، ورنہ چکر ہی لگے گا پھر آپ لوگوں کا۔ حوریہ نے جلدی سے کہا تو رائنہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی اور باہر آتے ہی رادیہ اور رائنہ بیگم ہنس پڑی۔ میری بیٹی جو ہے نا بڑی ضدی ہے، مگر اب کی بار اس کی ساری ضد ٹوٹے گی، تو ہم نے انتظام کر دیا نا، کیونکہ آج شاپنگ مال میں ایک تماشا ہوگا۔ رائنہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تو رادیہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی مما، ارحم نے سارا انتظام کر دیا اور لڑکی وہاں پر پہنچ جائے گی۔ ارحم کی نا نیکسٹ مووی کی ہونے والی ہیروئن ہے اور بہت اچھی ایکٹنگ کرے گی وہ، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ارادیہ نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ شاپنگ مال پہنچ چکے تھے اور حوریہ کی بےتاب نگاہیں ارون کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ اپنے موبائل پر مصروف سے اپنے مینیجر سے بات کرتا شاپنگ مال کے اندر آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ کوئی لڑکی ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی گرتی کہ جلدی سے ارون نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ آپ ٹھیک ہے میم؟ ارون نے اس کی طرف دیکھا جو کہ مسلسل اسے تھامے کھڑی تھی
اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں میں بوجھ آ گئی ہے، اس لڑکی نے دہائی دیتے ہوئے کہا تو آرون نے اسے تھام کر وہاں بنے کیفے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر جھک کر اس کا سینڈل نکالتے ہوئے اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے لگا۔ اور وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ دیکھنے والوں کو وہ دونوں لورز لگ رہے تھے۔ اسی وقت رائنا بیگم نے ارادیہ کو اشارہ کیا تو ارادیہ حوریہ کا ہاتھ تھامے جان بوجھ کر اس سائڈ پر آئی۔ آپ حور آپی، کھانے کا آرڈر کرو، مجھے بہت بھوک لگی اور میں ذرا ارحم کو دیکھ کر آتی ہوں کہاں ہے۔ حوریہ اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ اس لڑکی کا پاؤں آرون کی تھائی پر تھا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے سینڈل پہنائے اور جوس کارنر سے جوس لا کر اسے پیش کرنے لگا۔ حوریہ ضبط کی انتہا پر تھی، پھر وہ تیر کی مانند ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حوریہ نے غصے سے پوچھا تو اس لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسی وقت آرون بھی پلٹا۔ اس نے غصے سے آرون کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر سے خدمتیں کروانے کی؟ اور آپ چلیں ذرا میرے ساتھ، اس نے غصے سے کہا اور آرون کا ہاتھ پکڑے غصے سے وہاں سے لے کر چلی آئی اور آرون حیران سا اس کے ساتھ گھسٹتا آ رہا تھا۔ غصے سے حوریہ نے لفٹ کا دروازہ اوپن کیا اور اسے اندر لے کر آ کر لفٹ کو گراؤنڈ فلور پر سیٹ کرتے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور تم اس طرح مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم ہوتی کون ہو میری زندگی میں دخل اندازی دینے والی؟ ہم دونوں الگ ہو چکے ہیں، یہ بات بھول گئی ہو کیا؟ آرون نے غصے سے کہا۔ ہم دونوں الگ نہیں ہوئے، ہمارا ڈائیورس نہیں ہوا ابھی تک اور نہ ہی ہوگا، اور میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ کسی لڑکی کے ساتھ بھی آئندہ فری ہوئے تو اس کی جان لے لوں گی میں۔ وہ بھی جواباً چیخی تھی اور اسی وقت لفٹ کو جھٹکا لگا وہ رک گئی۔ واٹ دا ہیل، یہ لفٹ کیوں بند ہو گئی ہے؟ وہ گھبرا کر بولتا وہ لفٹ پر ہاتھ مارنے لگا، مگر لفٹ نہیں چلی۔ وہ تیز ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اپنی یہ واک بند کرے اور مجھ سے بات کرے، وہ اس کے بازو سے تھامتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی وحشتناک آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا پھر لفٹ کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے زور زور سے مکے مارنے لگا۔ کھولو، کوئی ہے؟ کھولو نا اس لفٹ کو، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اور وہ اس کی حالت پر ایک پل کے لیے ٹھٹکی، پھر تیزی سے اس کے قریب گئی۔ آپ کو کلاسٹروفوبیا ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوریہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا تو اس نے اپنی ٹائی کو اتار کر زمین پر پھینک دی، اپنا کوٹ بھی اتار پھینکا اور پیچھے ہوتا دیوار سے ٹیک لگاتے نیچے کو جھکا اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل کی گھبراہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بچپن سے یہ مسئلہ تھا، جب سے اس نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا تب سے اسے اس گھٹن سے خوف آتا تھا۔ وہ کسی بھی بند جگہ پر ایک منٹ کے لیے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے مساموں سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ وہ وہیں ٹیک لگاتا زمین پر بیٹھ گیا۔ حوریہ بہت تیزی سے پاس آئے اور اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ پلیز ریلیکس ہو جائیے، ادھر میری طرف دیکھیں، آرون مجھ سے بات کریں، مجھے دیکھیں نا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکی اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتے چلے گئے۔ وہ جیسے ساکت ہو گیا، گویا اپنی سانس سے روک چکا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتی، اس کے لبوں سے لب مس کرتی، اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے جیسے سب بھولتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح گم تھے کہ بھول ہی گئے وہ لفٹ میں بند ہے۔ پھر لفٹ کو جھٹکا لگنے پر بھی انہیں ہوش نہ آیا، مگر جب لفٹ کھولی تو ارادی اور آئینہ تیزی سے اندر آئیں اور انہیں یوں ایک دوسرے میں کھوئے دیکھ کر جیسے سکھ کا سانس لیا۔ پچھلے 10-15 منٹ سے وہ باہر پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے پلان میں یہ شامل نہیں تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آرون کو کلاسٹروفوبیا ہے، تو وہ لفٹ میں اول تو جاتا ہی نہیں ہے اور اب تو جا کر وہاں بند بھی ہو گیا تھا۔ بس کر دے، لوگ آپ کی فلم دیکھ رہے ہیں، ارادیہ نے چلا کر کہا تو حوریہ آہستہ سے اس سے پیچھے ہوئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا لفٹ کی دیوار سے سر ٹکا گیا۔ یہ لے پانی پی لے۔ ارادیہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جو اس سے نگاہیں چراتے ہوئے پکڑ لی۔ حوریہ بھی سرخ چہرے سے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بٹن وغیرہ بند کرتے کوٹ پہنا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارے شاپنگ رہتی ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ارادیہ نے اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا۔ تم خود ہی میرے لیے شاپنگ کرنا، میں گھر جا رہا ہوں، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اور اس نے جاتے ہوئے دہائی دی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب آپ بھی شاپنگ کرنا چاہیں گی کہ واپس گھر جائیں گی؟ ارادیہ نے شرارتی نگاہوں سے حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ میں کیوں واپس جاؤں گی؟
میں تو بالکل ٹھیک ہوں، طبیعت تو تمہارے بھائی کی خراب ہے نا؟ حوریہ کے لہجے میں خوشی کی کھنک تھی جسے ان دونوں نے محسوس کیا۔ پھر وہ چپ چاپ ان کے ساتھ باہر کی جانے بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف اپنی شاپنگ کی تھی بلکہ ارون کے لیے بھی کی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر پہنچے اور ثنا بیگم کو ساری شاپنگ دکھانے لگی، اور ارہم بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ ارہم، آپ کو پتہ ہے نا، آج حوریہ آپی نے نا اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے شاپنگ کی، اس انسان کے لیے جسے منہ تک نہیں لگانا چاہتی تھی۔ قسم سے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے نا، اور آج جو کچھ دیکھ لیا، مجھے لگتا ہے قیامت بہت قریب ہے۔ رادیہ چہکتے ہوئے بولی تھی اور حوریہ نے ایک دھب اس کے کندھے پر رسید کی۔ تم نا بہت بگڑ گئی ہو، سدھر جاؤ، اور مما یہ شمیم سے کہہ کر نا کپڑے گاڑی میں رکھوا دیجیے گا، میں صبح ارون کو خود دے آؤں گی۔ حوریہ کہتے ہوئے اٹھی۔ ارے ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ پھر تم دونوں لڑ پڑو گے، میں خود ہی پہنچا دوں گی۔ رانا بیگم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ظاہر سنجیدگی سے کہا، مما یار، آپ سمجھتی نہیں ہو یا پھر مجھے چڑھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ اوہ، میں نے اب کیا کیا؟ تمہیں تو اس کی شکل نہیں پسند نا، تو اسی لیے کہہ رہی تھی۔ ویسے تم دونوں لڑ رہے تھے، کس بات پر لڑ رہے تھے؟ رانا نے جان جان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی لڑکی سے اتنا فری ہو کر بات کر رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے جوس پلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا پاؤں گود میں رکھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر تھوڑی ہے جس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، تو میں نے غصے میں اس کا بازو پکڑا اور لے آئی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ اسے کلاسٹروفوبیا ہے، اور اوپر سے لفٹ بند ہو جائے گی، ہماری تو لڑائی بھی بیچ میں رہ گئی۔ وہ آخری بات منہ لٹکا کر بولی، مطلب تمہیں زیادہ صدمہ اس بات کا ہے کہ تمہاری لڑائی بیچ میں رہ گئی؟ اب تو میں تمہیں بالکل بھی جانے نہیں دوں گی، پھر سے لڑ پڑو گی اس کے ساتھ۔ اتنی مشکل سے وہ پاکستان واپس آیا ہے، وہ بھی چند دن کے لیے، سکون سے جینے دو اس کو۔ رائنا بیگم نے اس بار جان بوجھ کر تیز لہجے میں کہا، جو کہ حوریہ کے دل میں کسی تیر کی طرح لگا۔ مما، آپ کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ارون کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر۔ بس بہت ہو گئی ہے نا، میں نہ ان کو کسی اور کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت رکھتی ہوں اور نہ ہی اب ان سے لگ رہنے کی۔ جا رہی ہوں میں اپنے گھر کل صبح۔ مغرور حوریہ نے اپنی بے بسی کا اظہار آخر کر ہی لیا تھا، اور سب کے چہروں پر سکون بھرے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگلے دن وہ صبح سب سے ملنے کے بعد کیف ولا پہنچی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو ملازمہ اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ تمہارے صاحب اٹھے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں صاحب اٹھے، ملازمہ نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہولے سے دروازہ کھول کر اندر آئے تو بیڈ پر شرٹ لیس تکیہ باہوں میں بھیجے ہوئے ارون سو رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں اے سی کی خنکی بہت زیادہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اے سی بند کیا اور چلتی ہوئی ارون کے پاس آئی اور اس کے بازو کے بیچ تکیے کو کھینچنا چاہا تو اس نے مزید خود میں بھینچ لیا۔ حوریہ مسکراتے اس کے رخسار کے قریب جھکی اور اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے۔ وہ ہلکا سا کسمسایا تو حوریہ نے مسکراتے ہوئے پھر سے اپنے لب رکھے، مگر اس بار لمس شدت بھرا تھا، اور ارون جو کہ پوری رات لفٹ میں ہوئے واقعے کو یاد کر کے ایک پل کے لیے نہیں سو پایا تھا، اس کی آنکھیں کسی احساس سے کھلی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے قریب بیٹھے حوریہ کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ بے دک کر اٹھنے لگا، مگر اس کا سر حوریہ کے سر سے ٹکرایا۔ آؤچ! دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ حوریہ نے جلدی سے دوبارہ اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ اف! پاگل ہو کیا؟ پہلے میرے سر میں درد ہے اور تم ٹکرے مارتے پھر رہی ہو، حد ہوتی ہے یار۔ خیر چھوڑو یہ سب، کیا کرنے آئی ہو یہاں، اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے نا میں اپنے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تب کر بولا، یہ صرف آپ کا ہی نہیں میرا بھی کمرہ ہے مسٹر کیف، اور میں اپنے ہی کمرے میں واپس آئی ہوں، اور آپ مجھے میرے کمرے سے نہیں نکال سکتے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے قریب ہوتی اور اس کی دوسری رخسار پر بھی اپنے لب رکھ دیے، اور ان کو اپنا سینہ دل سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ تم پاگل واگل ہو کیا؟ کیوں صبح صبح میرا سر کھا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولتا ہوا بیڈ سے اترنے لگا کہ حوریہ نے اس کے بازو سے کھینچ کر جو اسے دھکا دیا اور اس کے اوپر جھکی۔ ارون نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، آپ کے ساتھ جو بھی کیا اس سب کے لیے سوری، اپنی نفرت کے لیے سوری، ہر اس غلطی کے لیے سوری۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت و جامد سا پھٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ غصے سے اسے پیچھے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ انتہائی بےہودہ اور بے شرم ہو تم، جاؤ یہاں سے۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے قریب آتے اسے بیک ہگ کیا۔ پلیز کیف، میں اس سب سے تھک چکی ہوں، میں نفرت کرتے کرتے تھک چکی ہوں، پلیز اب بس کرتے ہیں نا، چلو نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں، جیسے خواب میں نے دیکھے تھے ویسے ہی، نفرتوں کو بھول جاتے ہیں نا۔ وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔
ایک کیف نے اس کی گدی کے بالوں سے جگڑتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ نہیں بھول سکتا تمہاری نفرت کی وجہ سے، میں نے بہت سفر کیا ہے مس سوریہ ہمدانی، اور نہیں میں بھول سکتا وہ سب، میں کتنی تکلیف میں وقت گزار چکا ہوں، اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں۔ میں اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ اب شاید ہی جڑوں۔ وہ چبا چبا کر بولتا چلا گیا۔ ایک بار مجھے موقع دے دیجیے، آپ کے ہر زخم کا مداوع کروں گی، اپنے ساتھ بس رہنے دیجیے، دیکھیے گا آپ کے ٹوٹے دل کا مرہم میں ہی بنوں گی۔ وہ جواباً ہلکی سے نہ مسکراہٹ سے بولی تو ارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا، تم کوئی نیا کھیل کھیل دو گی، تم جیسے خودزر اور بدتمیز لڑکی کبھی سچی ہم سفر نہیں بن سکتی۔ میں اپنے ضبط کی تنابی تمہیں نہیں تھما سکتا، کیونکہ تم اسے توڑ دو گی، اور میرا ضبط ٹوٹ گیا نا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جیسے آئی ہو یہاں سے ویسے ہی واپس چلی جاؤ۔ میں بھی یہاں پر صرف اور صرف اپنی بہن کی شادی کے لیے ہوں، اور اس کے بعد پھر سے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، اور اس بار میں طلاق دے کر جاؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا چلا گیا، حوریہ کی آنکھوں کی نمی آنسو اختیار کر گئی۔ 7 دن ہے ہمارے پاس، اور میں ہماری محبت میں جو کڑواہٹ گھل گئی ہے اس میں اپنی چاہت کا امرت کھول دوں گی، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو کیف کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے موقع دے دیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا بہت برا حشر کروں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 2 دن میں وہ اسے زج کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مکمل گھریلو بیوی بن کے وہ سارا دن اس کے پیچھے پیچھے پھرتی، اور بے شرم تو اتنی تھی کہ ملازموں کے سامنے کس کر جاتی کہ ارون بھی سرخ ہو جاتا۔ آج رادیہ کی مایو تھی۔ وہ جواد سے ملنے کے بعد گھر پہنچا اور جیسی کمرے میں داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھ کر تھم گیا۔ وہ اسے پہلی بار اس روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے یلو کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر گوٹا لگا گرین کلر کا دوپٹہ۔ وہ جیسے نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ ارے آپ آ گئے؟ چلے جلدی سے تیار ہو جائیں، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، پھر ہمیں ہمدانی پینشن پہنچنا ہے۔ وہ تیز تیز بولتی ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ سے نگاہیں چرائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے کیا؟ اسے یوں ماتھا مسلتے دیکھ کر حوریہ نے پاس آ کر پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا میں دبا دیتی ہوں، پھر آپ تیار ہو جائے گا، وہ کہتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور اپنی نرم و نازک انگلیوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا جو کہ اسے آنکھوں میں محبت سمائے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خود سے نفرت یاد آئی تو جیسے اندر غصہ بھرنے لگا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ محبت کا ڈھونگ کرو گی تو میں مان جاؤں گا؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہارا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ ہے نا، یہ تمہاری بے وفائی کا ثبوت ہے۔ وہ اس قدر کڑوے لہجے میں بولا تو وہ بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ہاتھوں سے وفا اور بے وفائی کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ سنا ہے کہ جو بے وفا ہوا کرتے ہیں ان کے ہاتھ سرد ہوتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ کتنے سرد ہیں کہ ان کا سرد پر میرے دماغ کی نسوں تک چھو گیا ہے۔ سیریسلی مسٹر اے کے، آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ کوئی حال نہیں آپ کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ میرے فطرتاً ایسے ہی ہیں ہاتھ۔ مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اب بھی کمرے میں اے سی آن ہے، جبکہ اے سی کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ سردی کی آمد ہے اور مجھے یہ موسم بہت زیادہ سرد لگتا ہے، تو اسی لیے یہ اتنے سرد ہوئے ہاتھ۔ اور اس میں کوئی بھی نہ سائنس سے اور نہ ہی دینی لحاظ سے یہ لاجک ہے کہ جن کے ہاتھ ٹھنڈے ہوں وہ بے وفا ہوتے ہیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، ورنہ اس کی بات کسی آری کی طرح سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ فطرتاً صحیح کہا، ویسے بھی تمہاری فطرت میں بھی بے وفائی ہے نا، تم تو اپنی ماں کی نہیں ہوئی تھی تو پھر میری کیا ہوگی؟ اب کی بار اس کا رنگ واضح متغیر ہو گیا۔ میں نے جو بھی کیا وہ اپنے بچپن میں کیا، اور میں نے اس غلطی کو سدھارا بھی تو ہے نا، اور اب بھی سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں نا۔ بلوغت سے پہلے کی خطائیں تو اللہ پاک بھی گنتی میں نہیں لاتے، پھر مجھے کیوں اس کو بار بار تانا دیتے ہیں آپ؟ کیا میرا حال کافی نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ میں چینج نظر نہیں آیا؟ بدل چکی ہوں، یہ کوئی فریب نہیں ہے، آئی سویئر۔ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ او پلیز، مجھے کوئی بھی وضاحت نہیں چاہیے، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ تمہاری ضرور کوئی سازش ہے میرے خلاف، پر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سازش ہے کیا، کیونکہ تم اتنی اچھی ہو جو یہ ناممکن ہے۔ انسان بدل سکتا ہے، اس کی فطرت نہیں، ارون نے تلخ لہجے میں کہا تھا اور اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لکھ کر دے دیتی ہوں، اگر میں نے کوئی دھوکہ دیا نا یا میری فطرت گندی ہوئی تو آپ کو قتل کی اجازت ہے۔ وہ بول رہی تھی اور آنسو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے، اور ارون کا دل جیسے اندر ہی اندر تڑپ اٹھا، مگر وہ بے رخے سے چہرہ پھیرتا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا حوریہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا
اس کے آنسو سے تڑپا رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ بھلا کر اس کی طرف بڑھ جائے، مگر وہ نہیں بھلا سکتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ اس سے خوفزدہ تھا، یہ غلط نہیں تھا، کیونکہ اس لڑکی کے بدلتے مزاج کو اس نے دیکھا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا دل اس پر ہارے اور وہ اس کے دل سے کھیل جائے۔ وہ اب اپنی انا کے خول میں خود کو بند کر رہا تھا، جبکہ دل اس سے اپنی محبت اپنانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو حوریہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور لاؤنج میں چلا آیا۔ حوریہ وہاں بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ چلے حوریہ، اس نے پاس آ کر کہا تو وہ سر ہلاتی اپنے نیلز پر پھونک مارنے لگی۔ یہ کام تم پہلے ہی نہیں کر سکتی تھی کیا؟ وہ بیزاری سے بولا، جب ٹائم ملنا تھا تبھی کرنا تھا نا۔ مکمل تیاری بھی کمپلیٹ ہوئی اور میں تیار ہونے کے بعد نیل پینٹ لگاتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی، میں باہر گاڑی نکال رہا ہوں، آ جانا۔ ارے میری بات تو سنے، وہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ چل حوریہ جلدی کر لو ورنہ تیرا شوہر تجھے چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے۔ وہ بڑبڑائی اور پھر اپنے ہاتھ میں غصہ پکڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ کتنے بدتمیز ہے یار آپ، مجھے جوتا بھی نہیں پہننے دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تب کر بولی، تم لوگ تھکتی نہیں ہو کیا اتنا بھاری میک اپ کر کے؟ وہ منہ بنا کر بولا، اگر سراہنے والا ہونا پھر نہیں تھکتے، مگر میرے شوہر بہت بورنگ ہے، ذرا سی تعریف نہیں کی میری۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے نروٹھے انداز میں بولی، سیریسلی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تعریف کرنی چاہیے، وہ بھی تمہاری؟ اتنی خوش فہمی تمہیں کیوں ہے کہ میں تمہیں اتنی جلدی معاف کر دوں گا؟ تم نے مجھے کتنی دیر تڑپایا یاد ہے نا؟ برسوں تڑپاؤں میں، کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اور وہ تلخ لہجے میں بولا، پرانی باتوں کو کیوں بار بار دہراتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ لب کو چلتے ہوئے بولی، اور پھر مجھے نہیں ہوتا کیا؟ سوچو میرے درد کا، تمہاری نفرت نے زہر گھول دیا تھا میری زندگی میں۔ میرے لہجے کی کڑواہٹ صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے لیے خود یہ زہر بنایا ہے۔ امرت بھی ہے نا، بنا دوں گا، ایک موقع تو دیجیے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں اس کے رخسار پر لب رکھتی اسے خاموش کرا گئی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف توجہ دینے لگا۔ مایوں کی رسم میں بھی وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس میں بھی کھینچ چکی تھی، اور اس کے علاوہ اس کی بھی باق حرکتیں دیکھ کر وہ جذبز ہو رہا تھا۔ فنکشن سے فارغ ہو کر جب وہ رات کے گھر واپس آئے تو وہ اس پر پھٹ پڑا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جان چھوڑ دیتی میری؟ یہ دیکھو ہاتھ جڑے میرے، مجھ سے دور رہو، بلکہ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ واپس چلو، اپنے گھر جاؤ۔ وہ غصے سے چیخ کر بولتا اسے بازو سے کھینچ کر باہر لایا اور اسے لان میں برستی بارش میں چھوڑ کر دروازہ بند کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ وہ وہی لان کے بیچوں بیچ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ بارش کے پانی میں اس کے آنسو مکس ہو رہے تھے۔ اسے سردی بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ موسم میں کافی حد تک تبدیلی آئی تھی، اور یہ بارش بھی موسمی نہیں تھی، سردی کی آمد کی بارش تھی، اور اس نے اس نازک مزاجی پر اثر انداز ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چھینک چھینک کر برا حال تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ وہ کب سے کروٹ پر کروٹیں بدل رہا تھا، مگر کہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر ٹیرس سے نیچے جھانکا تو وہ ابھی تک لان کے بیچوں بیچ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بہت ڈھیٹ ہے یہ لڑکی، وہ غصے سے بڑبڑایا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اٹھو یہاں سے، چلو اندر، اس نے پاس جا کر کہا تو حوریہ نے اپنا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر چپ چاپ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئے۔ اس کی ریشمی یلو کرتی اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی، اور وہ اس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہیں چراتا اسے کپڑے چینج کرنے کا بولتا ہوا خود بھی اپنے کپڑے چینج کرنے لگا، جو کہ بارش میں بھیگ چکے تھے۔ وہ بھی کچھ دیر کے بعد کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو اس کا چھینک چھینک کر برا حال تھا۔ پلیز اے سی بند کر دیجیے، اب کوئی اے سی کا موسم ہے کیا؟ اس کے پاس آ کر جھجلا کر بولی، تمہیں سونا ہے تو دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، میں جو سردیوں میں بھی پنکھا چلا کر اوپر کمفرٹر لیتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا، مجھے کیا لگتا ہے آپ کے دماغ کے سارے سکرو ڈھیلے ہیں۔ چلے اس موسم میں مانا کہ گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلا لے، اے سی چلانے کا تو کیا بنتا ہے یار؟ وہ کامتے ہوئے بولتی اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ سے اے سی کا ریموٹ چھیننے لگی، مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کی اسنا میں اس کا توازن برقرار نہیں رہا اور وہ اس کے سینے پر گرے۔ وہ فوراً اسے اپنے پہلو میں گرا تھا، اس پر جھکا، اس کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے کامتے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے اور اس کا جو ہاتھ ارون کے سینے پر دھرا تھا وہ اس قدر یکدم ٹھنڈا تھا کہ اس کی ٹھنڈک اندر تک محسوس ہوئی۔ ارون نے جلدی سے اسے آف کرتے کمفرٹر پکڑ کر اسے اڑا کر اپنے قریب تر کر لیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے انہیں گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کی سرد دیوار گر رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر وہ پگھلتا چلا گیا۔ پوری رات وہ اسے خود میں سموئے ہوئے سویا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھ کے پرسکون سو رہی تھی۔ وہ اسے تکیے پر ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کر واش روم کے جانے بڑھ گیا۔
شام کو جب وہ گھر آیا تو وہ مہندی اور اورنج کلر کی بھاری میکسی میں ملبوس تیار بیٹھی تھی، مگر اس کا چھینک چھینک کر برا حال تھا۔ زکام سے آنکھیں بھی سرخ ہوئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے، جلدی سے چینج کر لیجیے، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ وہ پاس آ کر بولی تو وہ چپ چاپ کپڑے اٹھا کر واش روم کی جانے بڑھ گیا۔ کپڑے چینج کر کے نکلا تو وہ نیل پالش لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بار بار اسے چھینک آ رہی تھی۔ میں تو آج تھک گئی ہوں یار، اتنی مشکل سے میں نے میک اپ کیا، میری چھینک ہی نہیں رک رہی۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تو مت کرو نا، کسی نے مجبور کیا ہے یار، ایسے اتنی پیاری ہو۔ وہ بے اختیار بول پڑا اور حوریہ کا چہرہ اس کی تعریف کرنے پر کھل سا اٹھا۔ ارے پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ ایمی میں اتنا کھپ رہی تھی۔ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولی تو اس سے نگاہیں چرا گئے۔ پھر وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک دم سے رک گئی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں سر تھامے دیکھ کر اس نے پاس آ کر پوچھا اور پھر اسے جیسے ہاتھ لگایا تو اس کا جسم آگ کی مانے تپ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں بخار ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، فنکشن اٹینڈ کر کے آ کے میڈیسن کھا کے سو جاؤں گی نا، ٹھیک ہو جاؤں گی، اب چلیے نا۔ اس کے بازو تھام کر بولی، ہرگز نہیں، پہلے ہم میڈیسن لینے جائیں گے، پھر اس کے بعد شادی پر، ارون نے کہا، اور پھر اسے زبردستی ہاسپٹل لے آیا تھا اور فون کر کے ارہم کو بتا دے دیا، اور ارہم نے باقی سب کو، اور وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ تب سے مسلسل فون بجے جا رہے تھے، ہر ایک اس کا بار بار حال پوچھ رہا تھا۔ میڈیسن لینے کے بعد اس نے اسے میڈیسن کھلائی اور ہوٹل لے آیا، اور وہاں اوپر اپنے آفس روم میں ہی وہ کچھ دیر آرام کیا تو اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ رسم سے فارغ ہو کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ ارون اس کی بہت کیئر کر رہا تھا۔ رات کو بھی نہ جانے کتنی بار وہ اٹھ کر اس کا بخار چیک کرتا رہا۔ اگلے دن صبح کو بھی اسے اس کی ٹائم پر ناشتہ کروا کر میڈیسن دی۔ میرے پیارے ہسبینڈ صاحب تو بہت ہی کیئرنگ ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے زبردستی دوائی کھلانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس نے شرارتی انداز میں کہا، چپ چاپ میڈیسن کھاؤ، پھر ہم لوگوں کو شادی کی تیاری کے لیے نکلنا ہے۔ آج میری گڑیا کی بارات ہے اور اس سے بھائی بن کر رخصت کرنا ہے میں نے، اور اسی لیے تمہاری خدمتیں کر رہا ہوں کہ فنکشن نہ خراب ہو جائے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا تو حوریہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جھوٹ بھی بولا نہیں آتا آپ کو، اس کے ناک کو کھینچتے ہوئے بولی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پارلر چلی گئی۔ وہ ہوٹل میں سب انتظامات دیکھ رہا تھا اور بارات آ چکی تھی اور ارادیہ نے حوریہ کے ساتھ ہی آنا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی آ گئیں۔ بلیک کلر کی ساڑی میں حوریہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بار بار ارون کی نگاہیں اسی پر جا رہی تھیں۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، سب کام بخیر و عافیت کرنے کے بعد اور اجازت لے کر گھر کے لیے آ گئے۔ وہ اپنی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور ارون اس کی یہ کوشش انجوائے کر رہا تھا۔ کتنے بدتمیز ہیں یار، آپ کی بیوی یہاں پاگل ہو رہی ہے اور آپ وہاں مزے لے رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے بولی تو وہ سٹ پٹا کر جلدی سے میگزین سے چہرہ چھپا گیا۔ میں کب کوئی مزہ لے رہا ہوں، چپ کر کے اپنا کام کرو، ارون نے کہا تو وہ دھپ دھپ کرتی پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے میگزین چھین کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارون نے تھوک نگلتے اس کے سرخ لپسٹک سے رنگے لبوں سے نگاہیں چرائی، مگر وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کرتی ہوئی اپنے لب اس کے چہرے کے ہر نقش پر رکھتی چلی گئی۔ بڑی بے باک ہو تم یار، وہ سرخ چہرے سے بولا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسٹر ہسبینڈ، آپ کیا ہیں، چھوئے موئے سے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی، واٹ، تم مجھے لڑکیوں جیسا کہہ رہی ہو؟ مطلب تم سمجھتی ہو کہ میرے اندر مردوں والی بات نہیں ہے؟ وہ دان پیس کر بولا، ہے کیا؟ مجھے کیوں نہیں نظر آتا؟ سارا کچھ تو میں ہی کرتی ہوں ہمیشہ۔ اس کی بینی خیز باتوں پہ ارون نے زور سے لب بھینچے۔ تم ہمیشہ سے اتنی ہی بے شرم تھی کہ اب کوئی ڈپلومہ کیا ہے۔ وہ طنزی انداز میں بولا، ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے پتا تھا میرا ہسبینڈ تھوڑا سا شرمیلا ہے، اس لیے میں نے بے شرمی میں ڈپلومہ کر لیا۔ اب اگر ہم دونوں ہی شرمیلے رہے تو زندگی میں رومانس سے ختم ہو جائے گا۔ وہ بولتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا بے شرم ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھاتے اس کے قریب ہوتا، اس کے ساتھ کچھ گستاخیاں کرنے لگا جو پل پل بڑھتی جا رہی تھی، اور حوریہ کی ساری شوخیاں اور بے شرمی پل میں ہوا ہوئی اور وہ اس میں سمٹتی جا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ کی ساری دوریاں ختم ہو گئیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے چلے گئے۔ آج ان کی نفرت بدل کر امرت بن چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں اپنی محبت کا امرت گھول رہے تھے۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ ناشتے پر ہمدانی ویلا سے سب لوگ آئے ہوئے تھے اور ہنسی مذاق میں باہر بیڈ ٹی کا سیشن چل رہا تھا، اور دنیا کا بیسٹ شیف اس وقت اپنے گھر کی کچن میں اپنی شریک حیات کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے اپنا کام کر رہا تھا۔
اور رائنا بیگم اور شہزاد ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے اور دل ہی دل میں ان کی دائمی محبت کی دعا کر رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں نفرت کا زہر رشتے بکھیر دیتا ہے، محبت کا امرت رشتوں میں مٹھاس کے ساتھ ساتھ اپنا پن بھر دیتا ہے۔ ختم شد۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو امرت عشق کیسا لگا، نفرت سے محبت کی طرف جانے والی یہ سٹوری کیسی تھی اور نیکسٹ کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ امرت عشق پہلے حصے کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ میں اس کا لنک موجود ہے۔ شکریہ۔